سرشار ہوں ہلکے میں مت لینا، نبی کے عشق سے سرشار ہوں ہلکے میں مت لینا، طبیبوں آئے ہو بیٹھے ہو ذرا باتیں میری سن لو، مریض سید ابرار ہوں ہلکے میں مت لینا۔ اور حسین ابن علی کربلا میں بولے ظالم سے، حسین ابن علی کربلا میں بولے ظالم سے، میں ابن حیدر کرار ہوں ہلکے میں مت لینا۔ حسین ابن علی کربلا میں بولے ظالم سے، میں ابن حیدر کرار ہوں ہلکے میں مت لینا۔ اور غزل گوئی سے رشتہ ہی نہیں میرا عتیق احمد، سناتا نعت کے اشعار ہوں ہلکے میں مت لینا، سناتا نعت کے اشعار ہوں ہلکے میں مت لینا۔ کس لیے ہلکے میں مت لینا؟ شہ سمنان کا منگتا ہوں الگ پہچان رکھتا ہوں، شہ سمنان کا منگتا ہوں الگ پہچان رکھتا ہوں، میں گلہائے کرم کا ان کے ایک گلدان رکھتا ہوں، میں گلہائے کرم کا ان کے ایک گلدان رکھتا ہوں، اور یوں ہی مخدوم اشرف کی ثناخوانی نہیں کرتا، قلم کی شکل میں جو اشرفی فیضان رکھتا ہوں، قلم کی شکل میں جو اشرفی فیضان رکھتا ہوں، بھٹکنے ہی نہیں دیں گے رہے عرفانیت سے یہ۔ جزاک اللہ، کم سے کم آپ کے سمجھ میں آیا، بھٹکنے ہی نہیں دیں گے رہے عرفانیت سے یہ، بھٹکنے ہی نہیں دیں گے رہے عرفانیت سے یہ، میں سینے کے حسین جزدان میں قرآن رکھتا ہوں، سبحان اللہ، میں سینے کے حسین جزدان میں قرآن رکھتا ہوں، اور کسی دن روئے زیبا کی زیارت کا شرف بخشے۔ اس دن میرے لیے معراج کی رات ہوگی جس دن سرکار مخدوم پاک روئے زیبا کی زیارت کا شرف بخشیں گے۔ اس دن مجھے آج بھی یہ میرا ایمان نگار کے اوپر سرکار مخدوم پاک نے نظر کرم کر دیا، دنیا اور آخرت دونوں سبحان اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ کسی دن روئے زیبا کی زیارت کا شرف بخشو، میرے مخدوم اشرف دل میں یہ ارمان رکھتا ہوں، میرے مخدوم اشرف دل میں یہ ارمان رکھتا ہوں۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خوف ہے نہ کوئی غم، حضور مخدوم سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سمنان سے اپنی راجشاہی، اپنی بادشاہی، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر کے اپنی بادشاہی اپنے بھائی آغا کو سپرد کر کے ان کے حوالے کر کے آپ نے اپنی بادشاہیت کو اپنے بھائی کے سپرد کیا، اور اس بادشاہیت کو ٹھکرا کر کے آپ جب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، جب اوج پر ہوتے ہیں، آج جب آپ نے سرکار مخدوم پاک پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر و مرشد شیخ علاءالحق پنڈوی کو، جو آپ کے پیر و مرشد تھے، شیخ علاءالحق پنڈوی کو 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک سمنان سے چلے ہیں اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں، رب کی رضا کے لیے آپ نے اپنے بادشاہی کو چھوڑ دیا، اپنے شہنشاہیت کو چھوڑ دیا، اپنے شہنشاہی کو چھوڑ دیا، اپنے بادشاہیت کو چھوڑ کر کے رب کی رضا کے لیے اپنے پیر کی تلاش میں جب ہندوستان آ کر کے پہنچے دلی کے بعد آپ بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی، جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا تھا کہ ایک صحیح النسب سید ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوگا۔ سرکار
شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، وہاں سے پھر پہنچے آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت میں لگے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام جب سمنان سے مقدم پاک چل رہے تھے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر و مرشد کو بشارت دے رہے ہیں کہ سمنان سے شہباز ولایت آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ 70 مرتبہ آپ کے پیر و مرشد کو بشارت دیتے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد اپنی خانقاہ سے اپنی پالکی کو لے کر کے حضور مخدوم پاک کو لینے کے لیے آ کر کے راستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے آپ کے پیر و مرشد اپنی خانقاہ سے مقام اشرف دیکھیے کہ سرکار مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہے ہیں، اور شان مخدوم وہ ہے کہ پیر اپنی خانقاہ سے نکل کر کے مرید کا استقبال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرید کا استقبال کر رہا ہے۔ آپ چند دن سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں لگے رہے۔ ایک دن آپ کمر کس رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ بیٹا اشرف کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور خدمت خلق کے لیے کمر کس رہا ہوں، خدمت خلق کے لیے کمر کس رہا ہوں۔ تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اشرف کمر تو کس رہے ہو، کمر کو اس طریقے سے کسنا کہ کھلنے نہ پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلنے نہ پائے۔ بظاہر آپ نے کمر کا اشارہ دیا، لیکن باطن اشارہ یہ تھا کہ آپ کو شادی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ کمر کو ایسے کسنا کہ کھلنے نہ پائے۔ آپ ایک دن اپنے دل میں یہ سرکار مخدوم پاک کو یہ خیال ہوا کہ میرا جانشین کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے دل کی ساری بات آپ نے کہا۔ ایک روایت کے مطابق سرکار مخدوم پاک کے پیر و مرشد نے اپنے ہتھیلی پر کچوچا کا نقشہ آپ نے دکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ کچوچا جاؤ۔ آپ جون پور آئے، یہ جون پور کی ریاست میں آتی۔ جب کچوچا آئے، یہ سب کو پتا ہے کہ یہاں ایک جوگی کا بسیرا تھا، سرکار مخدوم پاک کے ایک غلام کے ذریعے، جو ایک غلام کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ سرکار نے شکست نہیں دے پایا۔ سرکار مخدوم پاک نے اپنے زبان سے، اپنے منہ سے پان کے جو اگال، پان کھانے کے بعد جو اس کے اندر اگال رہتے ہیں نا، اس اگال کو اسی دن وہ مرید اسی دن اسلام میں داخل ہوا۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس جوگی سے مقابلہ کرو۔ یا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سرکار مخدوم پاک نے اپنے منہ سے بچے ہوئے اگال کو نکال کر جو ہی مرید کو کھلایا، تو اس مرید کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ جوگی جتنے بھی آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے جادوگر کو لا کر کے بٹھایا تھا، جادوگروں نے کوئی سانپ چھوڑ رہا ہے، کوئی شیر بن کر کے چھوڑ رہا ہے، وہ مخدومی نر شیر کے آگے جتنے تھے سب شکست ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف پان کے بچے ہوئے اگال کی یہ برکت تھی۔ سرکار مخدوم پاک یہاں سے پھر جاتے ہیں
سمنان، آپ سمنان پہنچے تو آپ کے سمنان پہنچے تو آپ کا جو پریوار تھا وہ چند ہی لوگ آپ کے پریوار کے لوگ بچے ہوئے تھے. تو وہاں سے آپ عراق کا سفر کرتے ہیں. جب عراق کا سفر آپ نے کیا، عراق کا سفر کیا، حضور غوث اعظم کی 7ویں پشت کے 7ویں نسل کے حضور غوث اعظم کی اولادوں میں سے ایک اولاد تھے جو سرکار مخدوم پاک کی خالہ زاد بہن تھی. ان کی شادی حضور غوث اعظم کے خاندان میں ہوئی تھی. غوث اعظم کے اس خاندان میں غوث اعظم کی اولادوں میں سے ان کی شادی ہوئی تھی جو حضور مخدوم پاک کی خالہ زاد بہن تھی. جب اپنے خالہ زاد بہن کے یہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا ایک 12 سال کا لڑکا جو آپ کی خالہ زاد بہن کے آنگن میں کھیل رہا ہے. 12 سال کا عمر، 12 سال. سرکار مخدوم پاک نے دیکھا، جو ہی نگاہ حضور عبداللہ نور العین پر سرکار مخدوم پاک کی پڑی تو سرکار مخدوم پاک جیسا جانشین جیسے جانشین کی آپ کو تلاش تھی، وہ ساری خوبیاں 12 سال کے عبدالرزاق نور العین کے اندر ساری خوبیاں پایا. جب آپ نے دیکھا کہ عبدالرزاق کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی، آپ نے حضور عبدالرزاق نور العین کو اپنی خالہ زاد بہن سے اجازت لیا اور لے کر کے وہاں سے آپ ہندوستان ہے. 68 سال کی عمر تک 68 سال کی عمر تک حاجی عبدالرزاق نور العین سرکار مخدوم پاک کی خدمت میں لگے رہے. 68 سال کی عمر تک سرکار مخدوم پاک کی خدمت میں حاجی عبدالرزاق نور العین لگے رہے اور 68 سال کے بعد سرکار مخدوم پاک نے اپنا جانشین حاجی عبدالرزاق نور العین کو بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخدوم پاک کے جانشین حاجی عبدالرزاق نور العین رہے.